بہت آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہ دن لایا ہے کہ ہم اس طرح سے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک الیکشن کی بھرپور ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹ جنہوں نے ایپلیکنٹس کو مل رہے ہیں اور ہمارا پچھلا تقریباً 3 ہفتے اسی کام میں گزرے ہیں. آئندہ ابھی 3-4 دن اور بھی یا شاید ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اس کام میں گزریں گے. تو بڑے عرصے کے بعد، بڑے وقفے کے بعد ہم سب اس طرح سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو وقت بہت اس میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا، مشکل وقت بھی آیا، حکومت کے بعد پھر مشکلات بھی بہت آئیں اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایک پوری کہانی ہے وہ، جس کو روز روز بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سارے پروسیس سے ہم گزرے ہیں اور پھر آج یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پہنچے ہیں اس مقام پر دوبارہ. ہم نے تو جو ہم پہ گزری سو گزری، لیکن جو ملک پہ گزری ہے اس کا دکھ میرے خیال ہر پاکستانی کو ہے. مجھے بھی ہے، ایک عام غریب آدمی کو بھی ہے اور ایک امیر آدمی کو بھی ہے کہ ملک کس گرداب میں پھنس چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم تھا، 2017 کی بات ہے، تو ملک خوشحالی کی طرف دوڑ رہا تھا اور نہ کوئی مہنگائی کا نام و نشان تھا، نہ پاکستان کے اندر کوئی پسماندگی تھی. لوگ بے روزگاری سے نکل کر روزگار کی طرف آ رہے تھے اور لاکھوں لوگ سال میں روزگار حاصل کر رہے تھے. اسی طرح سے جو ہے وہ غربت کی لکیر سے لوگ نکل رہے تھے باہر اور پاکستان ترقی کے لحاظ سے اس خطے میں سب سے آگے تھا. روپیہ ہمارا مضبوط تھا. یہ جو روز آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ڈالر پھر مہنگا ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا، 4 سال ڈالر ایک پیسہ بھی مہنگا نہیں ہوا اور روپیہ بالکل اپنی جگہ پہ برقرار رہا. تو مہنگائی بھی نہیں تھی، روٹی 4 روپے کی ملتی تھی اور آٹا، دال، سبزیاں، چینی، ہر چیز جو ہے وہ پہنچ میں تھی. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلدی انشاءاللہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا. اور اس خطے میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سب سے آگے ہم تھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے ملک کو. جب بھی کوئی ترقی کا کام دور شروع ہوتا ہے، ترقی کا دور آتا ہے، تو 4 دن ترقی کے بعد پھر 10 دن ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. 1 سٹیپ آگے لیتے ہیں، 4 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ حادثے ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوئے. یہ حادثہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم ان حادثوں سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن اب کس سے کوئی گلہ کرے. بہت ہم نے سارا آج جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، جعلی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں. 3 ہیئرنگز میں ہی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا اور انہی جعلی کیسز میں میں نے، مریم نے اپنے کیسز میں اور پھر شہباز صاحب نے اپنے کیسز میں جو ان کے خلاف تھے
یہ بائیں دائیں سب وہ بیٹھے ہیں جن کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے. میں نے 150 کے قریب میں نے پیشیاں بھگتی اور سزا پائی, جھوٹے کیسز میں سزا پائی. اور وہی سزائیں جو ہیں آج ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, تو اٹھا کے باہر پھینکا ان کیسز کو. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنانے کی کیا ضرورت تھی. ایک بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر آپ نے وزیر اعظم کو نکال دیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی نام بتا دے کہ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہوا اور آپ نے سب نے دیکھا. اور آج کہاں گئی وہ سزائیں؟ آج میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے. 25 سال کے لیے مجھے 25 سال نہیں, عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا, صرف اس لیے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور وہ قانون بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. وہ بلیک لا ڈکشنری دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ, پتہ نہیں کہاں سے ڈکشنری آئی وہ, اس میں دیکھ کر تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. یہ تو کہاں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ 25 کروڑ عوام کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اس طرح کے بندے بیٹھ کے 4-5 بندے بیٹھ کے تو اس کو گھر بھیج دیں, وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتار دیں. ایسا تو نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. یہی وجوہات ہیں کہ ہم آج بالکل اس مقام پہ کھڑے ہیں جو کہ دنیا میں شاید ہمارے جیسے چند ہی اور ملک ہوں گے. یعنی کہ دنیا کی اپنا ممالک کی فہرست دیکھیں, آخر میں ہم ہیں. اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے سوائے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں, ورنہ آج یہ ملک تو نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا. ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے. تو یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا معاملہ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں 2013 میں کتنی شدید تھی, اس کو ہم نے آ کے ختم کیا. آسان کام نہیں تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا, اور وہ بھی 4 سالوں کے اندر 4 سالوں کے اندر. اور اسی طرح سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا, اپنے دور میں ختم کیا. کراچی میں ہم ان کو بحال کیا. یہ لاہور میں آپ میں سے بھی بہت سارے سفر کرتے ہوں گے, یہ میٹرو بس اور یہ اورنج لائن کس نے بنائی ہے؟ ورنہ کیا ہوتا تھا, گھر سے پیدل جاتے تھے لوگ, آگے سے کوئی بس پکڑتے تھے, بس کے بعد پھر آگے سے رکشہ پکڑتے تھے, اور پھر 1.5 گھنٹے میں اپنے دفاتر میں پہنچتے تھے. آج ایک اینڈ سے بس چلتی ہے, 15-20 منٹ میں آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے اور آپ کو چلنا بھی نہیں پڑتا. اور سستے کرائے. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا اس ملک میں, کبھی تھا یہ پہلے ایسے؟ پھر کس نے کوئی پاکستان میں بتائیں؟ نہیں, ہمارے علاوہ اور کس نے بنائی ہیں؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ میں نے, کوئی کہہ دے کہ میں نے یہ بنائی ہے. اور اس زمانے میں میں خود گیا تھا جب میں وزیر اعظم بنا, 2014-15 کی بات ہے. اسلام آباد میں وہاں گیا, آپ پارا میں, تو سبزیوں کی دکانیں تھیں, عام اپنا جو اشیاء کی دکانیں تھیں. تو میں نے پوچھا یہ اس کا آلو کا کیا ریٹ ہے, تو اس کا فلاں کا سبزی کا کیا ریٹ ہے, پالک کا کیا ریٹ ہے. 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی, 10 روپے کلو, اور 4 روپے کی روٹی تھی.
اور آج 20 روپے کی روٹی ملتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا, ہمیں نکال کے, اور پھر وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا کہ ان کو نکالیں. مریم نواز شریف کو ہم نے, آپ نے, یعنی مجھے کہا گیا, اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی, ان کو باہر نہیں آنے دینا, ان کو جیل میں رکھنا ہے. اور اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی. وہ 2 سال کی کیا محنت تھی؟ وہ 2 سال کی محنت آپ جانتے ہیں کہ اس ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ہمیں نکالنا تھا, اس کو لانا تھا, یہ ایجنڈا تھا. تو ہمیں نکالنے کے لیے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے والا اقامہ استعمال کیا, پاناما سے اقامہ پہ آ گئے, اور اس کو لانے کے لیے اس کو صادق و امین ڈکلیئر کر دیا, اور اس کو لے آئے. اور دیکھیں اس نے کیا ملک کا بٹھا بٹھایا ہوا. کہ یہ مہنگائی اس کے آنے کے فوراً بعد شروع ہو گئی, بجلی فوراً بعد مہنگی ہو گئی, ہر چیز جو ہے نا اس میں ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی. یہ سارا کچھ اس کے دور میں ہوا ہے. ہمارے دور میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا دور چل رہا ہے, اگلا الیکشن بھی نواز شریف جیتے گا. میں ابھی اس الیکشن کی طرف نہیں آیا, میں تو پچھلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, پچھلے الیکشنوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں اب اس طرف مزید جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر قوم جس نے ترقی کی ہے اس نے خواتین کو ترقی میں ترجیح دی ہے. ترقی کے لیے خواتین کو استعمال کیا, آگے لے کے آئے ہیں, اور خواتین کی قومی ترقی میں بھرپور شمولیت سے ہی ہم اپنے ترقی کے ہدف کو پورا کر سکیں گے. صحت اور روزگار اور تعلیم کے پروگراموں میں آپ کو تو بہت ایک منفرد مقام حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو برابر کا شریک بننا پڑے گا ترقی کے لیے. مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو بھی اس ملک کی خدمت میں جو ہے نا وہ آگے آگے کام کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ خواتین کو آگے لانا پاکستان کے ساتھ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے والی بات ہے, اور ہمیشہ خواتین کو پیچھے رکھا جاتا ہے, لیکن خواتین کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہمارے ویسے ہی خود بخود حل ہو جائیں گے. تو اسلام بھی خواتین کے حقوق اور تحفظ کی بات کرتا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے خلاف ایک تعصب موجود ہے. اس تعصب کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان بنانے کی تحریک میں خواتین نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کام خواتین ہماری کر سکتے تو باقی یہ کون سے مشکل کام ہیں. ملک کے اندر اگر تعلیم کو عام کرنا ہے تو اس میں خواتین ایک کی رول پلے کر سکتی ہیں, مردوں سے زیادہ بہتر رول ادا کر سکتی ہیں. خواتین معاشرتی